راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 16 کا یہ کاروان چلتے 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 آج پہنچ چکا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر لاہور میں۔ انشاءاللہ الکریم آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا، دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی آڈیشن میں شریک ہوتے ہیں اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 16 میں شہر لاہور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں وہ ترتیب بار یہاں پر تشریف لائیے گا۔ عابد علی اتاری، بلدیت حافظ محمد دلمیر۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ محمد عابد اتاری، فیصل آباد سے، اور شعبہ روانی علاج و استخارہ ذمہ دار۔ جی مختصر تعارف بتائیں ہمارے شعبہ روانی علاج کا۔ یہ اس میں تویزات وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ جو پریشان حال ہوں یا دیگر لحاظ سے مصیبت میں مبتلا ہوں تو وہ تویزات روانی علاج کے بستے پر آتے ہیں تو انہیں فی سبیل اللہ تویزات اتاری دیے جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، پیسے نہیں لیتے؟ نہیں جی، فی سبیل اللہ۔ جی طیب بھائی، نفس کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ۔ اگلے اسلامی کو دے دیں گے۔ احمد بنیاد، جامعۃ المدینہ درجہ ثانیہ کا طالب علم۔ روزانہ کم از کم کتنی بار درود پاک پڑھنا چاہیے؟ درود پاک جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی فائدہ ہے، لیکن اتنا ہی فائدہ ہے، مگر کم از کم 313 بار درود شریف روزانہ پڑھنا چاہیے۔ سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، سوئے حق جب سدھارا، عرش و کرسی عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ ایک روایت کے مطابق 4 کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ 4 ہیں: اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ایسے جان کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہو، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جنتی انسان کی کیا نشانی ہے؟ جنتی انسان کی سب سے پہلے نشانی تو مسلمان ہونا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اب اگر وہ انتقال کرتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ گناہ گار ہے تو اللہ عز و جل چاہے تو اسے بے حساب جنت میں داخل فرما دے، اگر چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے کر پھر جنت میں داخل فرمائے۔ ان معنوں میں تمام مسلمان 100% جنتی ہیں۔ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جنات کی تعداد مسلمانوں سے کتنی گنا زیادہ ہے؟ جنات کی تعداد مسلمانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، لو مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے عمر حسن بھائی، بلدیت شاہد علی۔ مومنین کی ارواح کہاں رہتی ہیں؟ مومنین کے ارواح بعض کی ان کے قبروں کے پاس رہتی ہیں،
بعض کی آب زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہیں، اور انبیاء و مرسلین اور صحابہ کرام کی جو روحیں وہ اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ کیوں پھونک دوں ایک اف سے کیا آگ لگائی ہے؟ ہم دل جلے ہیں کس ہم کے دل جلے ہیں ہٹ کس کے فتنوں کے پر کالے، کیوں پھونک دوں ایک اف سے کیا کیا آگ لگائی ہے؟ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے وصال پر آسمان والے خوشیاں منا رہے تھے؟ حضرت مصعب بن مقدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور حضرت سفیان ثوری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا حضرت مصعب انتقال کر چکے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اور آسمان والے ان کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے؟ اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے۔ ظاہر گئے بھی کب کے دل ڈھلنے پہ ہے پیارے، اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے؟ جی میرا نام شان علی اتاری ہے، بن محمد طالب سے۔ رضائے الہی کے لیے لوگوں سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ رضائے الہی کے لیے محبت کرنے کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلاوت ایمان محسوس کرنا چاہے اسے چاہیے کہ بندوں سے صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرے۔ ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سب طرح، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، تمہیں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ اس کلام کا مقطع سنائیں۔ اس کلام کا مطلب غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ مطلع سنائیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، اگلے سائے میں بھی دیجیے گا۔ محمد احسان اتاری ولد محمد آصف، جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ کے طالب علم ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 4 کبیرہ گناہ کون کون؟ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ 4 ہیں: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ایسی جان کو قتل کرنا جس جان کو اللہ عز و جل نے قتل کرنا حرام دیا ہو، اور جھوٹی قسم کھانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاقب عاشق، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ قبر پر پاؤں رکھنے والے کے لیے حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا انگارے پر پاؤں رکھنا قبر پر پاؤں رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ قیامت کے دن قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے کیا سفارش کرے گا؟ قیامت کے دن قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والے کا سفارشی ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ قیامت والے دن قرآن پاک جو اس حال میں آئے گا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا اس کی سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا رب العالمین اس کو اکرام بخش، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرامت کا تاج پہنائے گا اور کہے گا کہ یا رب العالمین اس میں مزید اضافہ فرما، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اس سے راضی ہو جا۔ تو اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نیک عمل نہیں، کوئی بڑی بات۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اے دل تیرے، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی یوں اگر تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر سنو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔
اگر کوئی شخص لگاتار 3 یا 4 جمعے کی نماز چھوڑ دے تو کیا دار اسلام اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز چھوڑنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے اور جہنم کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص فرض ہونے کے بعد 3 یا 4 جمعہ چھوڑ دے یا زندگی میں کوئی جمعہ نہ پڑھے تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 4 کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کبیرہ گناہ ہیں کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جس جان کو قتل کرنے کو اللہ پاک نے حرام فرمایا ایسی جان کو قتل کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ رضا الہی کے لیے لوگوں سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان کی حلاوت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ بندوں سے اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے۔ اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے، ظاہر گئے بھی کب کے دل ڈھلنے پہ ہے پیارے۔ محمد جبیر طاری بن محمد اعظم منڈی بہاؤدین سے بلانگ کرتا ہوں، اور ابھی یہاں دورۃ الحدیث شریف میں جو ٹاؤن میں پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مولانا روم علیہ رحمہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذہنی آزمائش کا ایڈیشن ہے 16۔ حافظ محمد غلام رسول۔ یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے۔ حافظ محمد غلام رسول بن محمد شفیق احمد، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور سے ہے، اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کالج میں۔ کون سے کالج میں؟ گورنمنٹ گریجویٹ کالج گلبرگ۔ کیسے ذہن بنا ذہنی آزمائش کی آڈیشن دینے کا؟ وہ مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں نا۔ اچھا دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش، کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ علم دین۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی حافظ صاحب، آپ سے سوال ہے، قیامت کے دن قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کی کیا سفارش کرے گا؟ قیامت والے دن قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کا بہترین سفارشی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک آئے گا اور اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت یوں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا تاج پہنائے گا۔ پھر قرآن پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے پروردگار اس کے اندر مزید اضافہ فرما اور اس سے راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ روزی میں برکت کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ، والآخر 11 مرتبہ درود شریف بعد از نماز عشاء روزانہ قبلہ رو باوضو ہو کر ایسی جگہ پڑے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور اس کو کنٹینیو کرنے سے یعنی مسلسل کرنے سے اللہ پاک نے چاہا تو روزی کھل جائے گی۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب نزع کی درست کر لیں۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ میرا نام زین علی، والد کا نام محمد ندیم، میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں جامعۃ المدینہ مغل پورہ شعب البرکات میں۔ پہلے کے دور میں جنازے میں شرکت کرنے والوں کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ حضرت امام غزالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جب جنازے جاتے تھے تو ہر بندہ رومال منہ پر رکھ کر رو رہا ہوتا تھا، اور جب کوئی باہر والا تعزیت کرنے کے لیے آتا تو اسے پتہ نہ چلتا کہ وہ تعزیت کس سے کرے۔ سبحان اللہ۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی برا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی یوں تو کمائی، سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اس کلام کا مقطع سنائیں۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نفس کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ گھر میں بیماری، غربت اور ناداری آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
اگر گھر میں بیماری، غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ بیماری، تنگ دستی، ناداری سے نجات حاصل ہو انشاءاللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے، ہر حرص و حق سے حرص و ہوس سے بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی۔ مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مومنین کی روحیں، بعض مومنین کی روحیں جو ہیں وہ ان کی قبروں کے پاس ہوتی ہیں، بعض مومنین کی روحیں جو ہیں وہ آب زمزم کے کنویں کے پاس ہوتی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ اعلیٰ علیشین میں ہوتی ہیں۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ میرا نام محمد طیب اتاری ہے اور والد کا نام ریاض احمد ہے، جامعۃ المدینہ دنیا پور میں درجہ سابعہ کا طالب علم۔ سابعہ کیا ہوتا ہے؟ 7واں درجہ۔ 7واں درجہ، 7th ایئر۔ جی۔ قیامت کے دن قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کی کیا سفارش کرے گا؟ قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گا، عرض کرے گا کہ اے اللہ عز و جل اسے کرامت، اس کا اکرام فرما، تو اللہ عز و جل اسے کرامت کا تاج پہنائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے اللہ عز و جل اس میں اضافہ فرما اور اس سے راضی ہو جا، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی رضا نہیں۔ ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ غلط شعر سنایا آپ۔ یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ جی۔ حدیث پاک میں کن 4 چیزوں کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں نفاق سے ہیں، منافق کی 4 علامتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پائی گئی تو اس میں نفاق کی خصلت پائی گئی۔ نمبر 1، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھگڑا کرے تو گالی دے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 باتیں ہوں وہ منافق ہے، اگر ان میں سے ایک بات ہو تو یہ اس کی نفاق کی خصلت ہے، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ ذکر اللہ کرنے والوں پر اللہ پاک کیا انعام نازل فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینہ یعنی اطمینان اترتا ہے، اور اللہ پاک مقرب ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا مصعب بن کدام رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے تھے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا مصعب بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ سچائی کا سر چشمہ ہے۔ جواب درست، ماشاءاللہ۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے۔ میرا نام محمد منیر سعید بن محمد سعید اتاری ہے اور میرا تعلق جامعۃ المدینہ پیراگون سٹی سے ہے، اور میں درس نظامی کے 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ علماء اور صلحاء کے پاس بچوں کو لے جانا کیسا ہے؟ علماء اور صلحاء کے پاس بچوں کو لے جانا بے شک فائدہ مند ہے، ان کی نظر ڈلوائی جا سکتی ہے، ان سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ
مینا شریف کی ایک مسجد خیف میں اس کی صفوں میں آپ آ جا رہے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں جب ان کی نگاہ کسی پہ پڑ جاتی ہے تو ہمیشہ کی سعادت مندی عطا فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ، یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا اس ساتھ۔ کلام کا مطلب سنیں۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ مطلع یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ۔ احسان اللہ۔ احسان اللہ۔ والد صاحب کا نام امیر علی، اکاڑا سے تعلق ہے، بی ایس انگلش کے لیے ایڈمیشن دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیسے پتا چلا ذیلی آزمائش کا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ دوستوں کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں جاتا ہوں تو وہاں سے۔ نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس پر اس کی ملامت کرتا ہے، جس کے بعد انسان کو شرمندگی ہوتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مرید ہونے کے بعد کون سا شعر پڑھا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولانا روم اگر مولانا روم کبھی بھی مولانا روم نہ بنتا، اگر وہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہ بنتا اگر وہ شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہ کرتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ سب شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ حافظ محمد ارسلان۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جی میرا نام حافظ محمد ارسلان، ولدیت محمد اشرف، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کا طالب علم ہوں، اور میری جو کلاس ہے سابعہ یعنی 7th ایئر۔ آپ ارشاد فرمائیے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی صحبت میں بیٹھنے کا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گناہ گاروں کو ناپسند کر کے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرو اور ان سے دوری اختیار کر کے اس کی رضا طلب کرو۔ پھر لوگوں نے عرض کی ہم کس کی صحبت میں بیٹھے؟ ارشاد فرمایا، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ عز و جل یاد آ جائے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے اور جس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافے کا باعث ہو۔ سبحان اللہ۔ اٹھ میرے اکیلے چل، کیا دیر لگائی ہے؟ ظاہر گئے بھی کب کے دن ڈلنے پہ ہے پیارے، اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی۔ نام محمد عمر رضا بن محمد سرفراز ہے، میں جامعۃ المدینہ کھوڑیاں والا فیصل آباد 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے کس قدر ڈرا کرتے تھے؟ حضرت عطا خفا فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری کے پاس آیا تو میں نے انہیں روتا ہوا پایا۔ میں نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ کہیں میں لوح محفوظ میں شقی اور بدبخت نہ لکھ دیا گیا ہوں۔ قبروں پر پاؤں رکھنے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا انگارے پر پاؤں آنا یا قبر پر پاؤں آنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ دیوانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ پاک صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے زیادہ کمانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سال ایسا ہے کہ جو دوسرے سال سے زیادہ بارش برسانے والا ہے، مگر اللہ جہاں چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت محبوب کو بھی عطا فرماتا ہے اور دشمن کو بھی، لیکن ایمان صرف ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا مصر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ آپ کی کنیت ابو سلمہ ہے۔ روزانہ کم از کم کتنی بار درود پاک پڑھنا چاہیے؟ درود پاک ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ اسے جتنا بھی پڑھا جائے اتنا کم ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ کم از کم دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حافظ عبد الرحمن صاحب تشریف لائیے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زین علی، شان علی اور محمد عمر رضا
یہ ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش کے لیے ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے آج کے اس ایڈیشن میں، تو ان کو کراچی کے لیے ٹکٹ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔